قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو ان ساروں نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ، ان بتوں کے ساتھ، ان جھوٹے خداؤں آلہہ کے ساتھ تو نے یہ حرکت کی ہے؟ یہ سارے بت تو نے توڑ دیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا۔ توریہ کو آپ سمجھ رہے ہیں، توریہ یہ ہے کہ آپ بات سچی کر رہے ہوں لیکن سننے والے کو کچھ اور سمجھ آئے اور آپ کچھ اور کر رہے ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ کہا کہ یہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا، یعنی جس بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا تھا نا، اس کی طرف توریہ کیا کہ ان کو یہ لگا کہ یہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے بڑے بت نے باقی بت توڑ دیے ہیں۔ ان کو بھی پتا اس نے کہاں سے توڑنے ہیں، اور دل میں یہ نیت کی کہ وہ بڑے سے مراد اپنے آپ کو لے رہے تھے، یعنی کسی ایسے نے ان کو توڑا ہے جو ان سے طاقت میں بڑا ہے، یعنی میں۔ تو یہ ایک جملہ مبہم تھا، اس کو توریہ کہا جاتا ہے۔ یہ مشکل اور پریشانی میں فتنوں سے بچنے کے لیے اس طرح کا توریہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا جب دونوں طرف اس کا معنی نکلتا ہو۔ ویسے ہی مولوی تو بہت زیادہ توریہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ یعنی سرشت میں توریہ شامل ہے، اور وہ اس طرح کے توریہ جو ہے وہ کبھی تقیہ کے نام پر کر لیتے ہیں، کبھی توریہ کے نام کے اوپر۔ یہ عادتاً یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح وہ فیصل آباد میں ایک بریلوی عالم دین تھے، وہ بالکل پھر پرٹیکولر ان کا نام نہیں میں لیتا، بہرحال وہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا نہیں ہوتا تھا نا، تو انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا۔ تو جب کوئی فون آیا تو وہ کہتے تھے اپنے اسسٹنٹ کو، انہوں کو لاہور گئے نے۔ تو اب وہ مطلب اس وقت یعنی لینڈ لائن، اب تو خیر مولوی صاحب واش روم میں بھی ہوں، وہاں پہ بھی موبائل فون بول پڑے گا۔ اب تو مسئلہ موبائل فون کا ہی، میں کچھ پرانی بات کر رہا ہوں۔ اب کوئی نئے توریہ انہوں نے نکال لیے ہوں گے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنے کمرے کا نام لاہور رکھا ہوا تھا تاکہ جھوٹ سے بھی بچنا پڑے۔ اس طرح یہ باقاعدہ توریہ خود کرتے ہیں علماء، اور ان کی زیادہ تر زندگی اسی سے ہی بلٹ اپ ہوئی ہوتی ہے، اور دلائل ان کے پاس یہ ہوتے ہیں۔ توریہ بالکل ایز اے لاسٹ ریزارٹ، کبھی زندگی موت کی کشمکش بن جائے یا بہت بڑا کوئی ایشو بن جائے فتنے کا، اس وقت توریہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا۔ لہذا اس حوالے سے میں نے ایک پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 دفعہ توریہ کیا، ان میں سے ایک موقع یہ تھا، باقی میں نے 2 مواقع بتائے۔ اس حدیث پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، خصوصاً مولانا مودودی رحمہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے اپنی عقیدت کے اظہار میں غلو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ روایتوں سے انبیاء کی توہین اور تنقیص ہوتی ہے، لہذا ان روایتوں کو ماننے پہ ہم مجبور نہیں ہیں، ہمیں نبیوں کی عصمت کے کانٹیکسٹ میں ان روایتوں کو مردود قرار دے دینا چاہیے۔ بہرحال میری اپروچ یہ ہے کہ ان روایتوں کا اگر انٹلیکچوئل جواب دیا جا سکتا ہے تو ہم دیں، ان روایتوں کو ایکسپٹ کریں، اور ان کا اگر جواب دیا جا سکتا ہے، اس طرح کی تو کئی چیزیں قرآن کے اندر موجود ہیں جن کی ہم تعویل کرتے ہیں اور ان باتوں کا جواب دیتے ہیں علمی دلائل کے ذریعے۔ میں اکثر اوقات ایسی چیزیں اپنی تفسیر کلاس میں پوائنٹ آؤٹ کرتا رہتا ہوں کہ اگر یہی بات حدیث میں آئی ہوتی تو لوگ کہتے جناب یہ تو جناب عقل کے اوپر نہیں ٹھہرتی، یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن حکیم میں کئی ایک ایسے واقعات ہیں جن کا میں نے ذکر کبھی کیا ہے۔ کل کو کوئی کہ جی اب یہ جو 2 کبوں کی لڑائی ہوئی، ایک کبے نے دوسرے کو مار دیا جو سورۃ المائدہ میں آتا ہے، پھر اس نے اس کی لاش کھو دی اور اپنے بھائی کو دفنا دیا قابیل اور حابیل کے واقعے کے کانٹیکسٹ میں، تو ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کبے قبر کھود کے دفناتے ہیں دوسرے کبے کو، تو ہم اس کی تعویل کرتے ہیں کہ یار یہ ایک پرٹیکولر واقعہ ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک سکھانے کے لیے معاملہ کیا، ہم اس کی کتنی جسٹیفیکیشن دیتے ہیں۔ اس طریقے سے سب سے بڑا واقعہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سورۃ الکہف میں ہے، اس کی کتنی تعویلات بیان کرنی پڑتی ہیں اس کو اسٹیبلش کر۔ اور ایک منکرین حدیث میں سے ایک شخص تھا، میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ کہ اگر یہ واقعہ بخاری میں ہوتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، تم مانتے؟ وہ کہتا میں کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں، عقل میں پورا ہی نہیں آتا، تو چونکہ قرآن میں آ گئے تو ماننا پڑتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اسی طریقے سے اگر قرآن میں صحیح الاسناد احادیث کے اندر کوئی چیز آتی ہے، الا یہ کہ بہت بڑا بلنڈر نہ ہو جائے جس میں تنقیص رسالت والا معاملہ نہ ہو جائے اور اس کی کوئی تعویل ممکن نہ ہو، پھر الگ بات ہے۔ اور اس حوالے سے بھی اگر کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے، ہم اس کی نیت پہ شک نہیں کرتے، لیکن اصلاح کا دروازہ کھلا ہے، اختلاف رائے تو ہم کریں گے۔ تو مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 توریہ یا 3 ان کو آپ کہہ لیں کہ ایک انداز کے جھوٹ جو توریہ کی فارم میں تھے، جو قابل گرفت نہیں ہے، اس کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ان کو ایڈریس کر دیا ہے، یہاں پر محل نہیں ہے۔
تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بل فعلہ کبیرہم، بلکہ ان کے بڑے نے کیا ہوگا. وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان بڑے بت نے کیا ہوگا، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے یعنی میں ان کا بڑا، ان سے زیادہ طاقتور جس نے ان کے ساتھ کام ڈال دیا. کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تو یہ وہ سامنے موجود ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو. یعنی جو بت ٹوٹ گئے ہیں ان سے بھی پوچھو کہ تو ہم نے مارے ہے حضرت صاحب، تیرا بڑے حضرت صاحب نے انہوں پوچھو کہ تو اسی طرح نہ کام پایا، پوچھو. فرجعوا الى انفسہم، تو لاجواب ہو کر اپنے دلوں میں غور کرنا شروع کر دیا. اب ان کو پتا تھا کیا جواب دیں اس کا. فقالوا انکم انتم الظالمون، انہوں نے کہا نہیں ظالم تو ہی ہے ابراہیم، تو ہی کام پایا ہے. یعنی اب وہ اصل میں تو یہ بات مان گئے کہ ایک بت دوسرے بت کو کیسے توڑ سکتا ہے، اور ان بتوں سے ہم کیا پوچھیں، تو نے یہ کام کیا ہے. یعنی ہمیں سمجھانے کے لیے کیا یا جس طریقے سے. ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ اومے ہو گئے اپنی گمراہی میں، بجائے یہ کہ وہ سبق حاصل کرتے پھر وہ اپنے سروں کو انہوں نے جھکا لیا. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اور پھر کہنے لگے، یعنی دل ہی دل کے اندر وہ کہنے لگے یا انہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ تجھے تو معلوم ہے خوب کہ یہ باتیں تو نہیں کرتے ہیں، بزرگ بول تو نہیں سکتے نا، تو ہم سے پتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اسی لیے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں لے جائیں. آپ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ کشف القبور قبر سے باہر نکل آتے ہیں، تو ہم آپ میڈیا لے کے چلتے ہیں، ذرا دسوں کے بزرگ باہر کاٹ کے دسوں ساڑھے سامنے. پھر میڈیا کے سامنے ان لوگوں نے بھی کہنا ہے تو ہم پتا ہے جناب ان طریقوں نہیں کر سکتا نا، جڑا مر جائے ایک بار. زندہ آدمی اپنے کپڑے اتارنے دیتا ہے، تو جب بزرگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے کپڑے کیوں اتارتے ہیں آپ؟ نالا بھی کھول دیو، قمیض بھی لان دیو، کفن دین دیو. زندہ آدمی تو اپنی ناڑا نہیں کھوڑنے دیتا. خدا کے لیے ڈر جائیں اللہ سے. وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، دنیا سے ان کا کوچ ہو چکا ہے. اب جو مر چکا، اسی سورۃ الانبیاء کی 95 نمبر آیت میں آئے گا، جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیں تو حرام ہے اس کے لیے کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا، نیور. اچھا، اب انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے کہا تم خوب جانتے ہو یہ بول تو نہیں سکتے. قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، یہ اب یونیورسل ٹروتھ انہوں نے بول دیا جس کے لیے انہوں نے یہ پورے کی پوری پلاننگ کی تھی. کہا اے نادانو تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، یعنی جو اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، تمہیں کہاں سے نفع نقصان انہیں دینا ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اے دوسرا فتویٰ آیا جے، اے ابراہیمی اپروچ ہے جی، پازیٹو انداز میں کریں، اے پازیٹو انداز ہے. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر اور ان ہستیوں کے اوپر جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ میں بھی کہتا ہوں تف ہے ان کے اوپر، ان فرقوں کے اوپر اور ان فرقوں کے بزرگوں کے اوپر کہ جب ہم ان کی غلطیاں کتاب و سنت سے بتاتے ہیں اور یہ لوگ ماننے کے لیے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں تف ہے تم پر. ابراہیمی ہے. اب اس کے جواب میں وہی کچھ ہوتا ہے، یعنی مجھے بھی وہ دھمکیاں دیتے ہیں نا. اب یہاں پہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو کیا دھمکی دی ہے، اور پھر انہوں نے دھمکی ایگزیکیوٹ بھی کی. قالوا حرقوه، کہا سب نے یک زبان ہو کر کہ اسے جلا ڈالو. وانصروا آلہتکم، اور مدد کرو اپنے بزرگوں کی. یعنی بزرگوں نے تمہاری مدد کو نہیں کرنی، اور بزرگاں دی مزار ہی بچا لو تسی، ان بتوں کو آپ بچا لیں، ان کی مدد کرو، بزرگوں کی مدد کرو اور یہ ابراہیم سے جان چھڑا لو. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. یعنی بجائے کہ نویں بت بناؤ، پہلے بھائی جی ابراہیم کا بندوبست کرو، ورنہ تو پھر باندھے گا. تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو پھر آگ میں ڈالا. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ معجزانہ طور پر یہ معاملہ ہوا. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو ہم نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم پر، اور ٹھنڈی بھی ایسی نہیں کہ ٹھنڈی برف ہو جا، بلکہ سلامتی بن جا علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر. وارادوا بہ کیدا، اور انہوں نے ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کے لیے چال چلی. فجعلناہم الاخسرین، لیکن ہم نے ان کو ہی ناکام کر دیا. ونجیناہ ولوطا الی الارض التي بارکنا فیہا للعالمین، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام. یہاں سے اندازہ ہو گیا آپ کو، ایک لوط ہی ان پر ایمان لے کر آئے تھے یا ان کی بیوی بچے. سورۃ العنکبوت میں آتا ہے ایک لوط ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو بھی اللہ نے پیغمبر بنا دیا. ہم نے ان کو اور لوط کو نجات دے دی اس بابرکت زمین کی طرف، یعنی شام کی سرزمین کی طرف.
جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا مسکن بھی بنایا اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی زرخیز زمین تھی وہ. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا فرمائے. وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نافلہ ان کا پوتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ان کی زندگی میں یعقوب علیہ السلام جیسا پوتا، اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرمایا. وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ان سب کے سب کو ہم نے نیکوکار بنایا. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان سب کو بنایا پیشوا لوگوں کے لیے کہ ہمارے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان سب کو وحی کی اچھے کام کرنے کی. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی. یعنی یہ بزرگ تھے تو وہ خالی نام کے بزرگ نہیں تھے، یہ انبیاء واقعی وہ اللہ تعالیٰ کے ریپرزینٹیٹو تھے، نیک اعمال کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکات ادا کرنے والے. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری ہی عبادت کیا کرتے تھے. یہ ان کی سب سے بڑی خوبی تھی. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکومت بھی عطا فرمائی اور علم بھی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، اور ہم نے ان کو اس بستی سے، سمود اور عمورہ کی بستیوں سے نجات دی جو بڑے خبیث کام کیا کرتے تھے، گندے کام، یعنی ہومو سیکچولیٹی ان کے اندر پائی جاتی تھی، لواطت کا عمل جس کو کہا جاتا ہے. اور اس میں لواطت کی چونکہ اب ٹرم ڈیوائز ہو چکی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں یہ بڑی گستاخی ہے، آپ لواطت بول دیتے ہیں. یہ لوط علیہ السلام کا نام آتا ہے، لوط علیہ السلام کا نام نہیں ہے، قوم لوط کا ذکر ہے، قوم لوط کا. تو اس حوالے سے الگ سے میری گفتگو بھی ہے مسئلہ نمبر 81 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر، لوط علیہ السلام کی قوم کے جو برا فعل ہے اور اس میں کتاب و سنت کے اندر کیا دلائل موجود ہیں اس کو کنڈیم کرنے کے اس حوالے سے. انہم کانوا قوما سوء فاسقین، بے شک وہ قوم بڑی ہی ناہنجار تھی اور فسق کرنے والے تھے. وادخلناہ فی رحمتنا، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کی دو بیٹیاں جو ایمان لے آئیں ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا. انہ من الصالحین، بے شک لوط علیہ السلام ہمارے نیکوکار بندوں میں سے تھے. تو یہ لوط علیہ السلام کا ذکر یہاں پہ مکمل ہوا. اب انشاءاللہ نوح علیہ السلام اور باقی پیغمبروں کا ذکر اگلی کلاس میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین.